سلسلہ ہدایت قرآن سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کی ایک بہت اہم اور حساس سورۃ الطلاق پر بات کریں گے۔ یہ وہ سورہ ہے جو شادی کے ٹوٹنے جیسے مشکل مرحلے کے لیے قوانین بیان کرتی ہے۔ جی بالکل، اور دیکھیں یہی آج ہماری گفتگو کا مرکزی سوال ہے کہ سورۃ الطلاق میں بیان کردہ احکام علیحدگی کے عمل کو کیسے منظم کرتے ہیں۔ میں اس نقطہ نظر کی نمائندگی کروں گا کہ یہ قوانین ایک مکمل، الہامی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک رحم دلانہ فریم ورک ہیں جو معاشرے کے سب سے کمزور افراد یعنی عورتوں اور بچوں کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں اور ہر دور کے لیے قابل عمل ہیں۔ اور میں ذرا اس پہلو پر بات کروں گی کہ ان قوانین کا مقصد یقیناً رحم دلانا ہے، لیکن 7ویں صدی کے سماجی پس منظر میں دیے گئے ان احکام پر آج کے دور میں عمل درآمد کرتے ہوئے ہمیں کن نفسیاتی، جذباتی اور عملی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ مطلب کیا ان قوانین کی روح پر عمل کرنا زیادہ اہم ہے یا ان کی ظاہری شکل پر؟ بہت اچھا سوال ہے۔ آئیے تو پھر پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں جہاں طلاق کے بنیادی اصول وضع کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو اور اپنے رب اللہ سے ڈرو۔ تم انہیں عدت کے دنوں میں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ عورتیں خود نکل جائیں مگر یہ کہ وہ کسی نمایاں برائی کا ارتکاب کریں۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو اس نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا۔ تجھے کیا معلوم اس کے بعد شاید اللہ کوئی صورت پیدا کر دے۔ اچھا، تو اس آیت میں طلاق کے جو فوری اور جذباتی فیصلے ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے ایک پورا نظام موجود ہے۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ طلاق ایک خاص وقت پر دی جائے، یعنی ایسی پاکی کی حالت میں جس میں میاں بیوی کی قربت نہ ہوئی ہو۔ دوسرا، عدت کا شمار جو ہے بہت احتیاط سے کیا جائے۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے اہم ہے، کہ عدت کے دوران عورت کو اسی گھر میں رہنے دیا جائے جہاں وہ رہ رہی تھی۔ یہ سب رشتے کو بچانے کے لیے ایک کولنگ آف پیریڈ یعنی غصہ ٹھنڈا کرنے کی مہلت فراہم کرتا ہے۔ جی، کولنگ آف پیریڈ، میں اس حکمت کو سمجھتی ہوں بالکل، لیکن میں ذرا اس کے عملی پہلو کو چیلنج کرنا چاہوں گی۔ مطلب جس گھر میں تعلقات اس حد تک خراب ہو چکے ہوں کہ طلاق کی نوبت آ جائے، وہاں عورت کو اسی مرد کے ساتھ رہنے پر مجبور کرنا جس نے اسے ابھی ابھی مسترد کیا ہے، کیا یہ نفسیاتی طور پر ایک بہت ظالمانہ صورتحال پیدا نہیں کرتا؟ یہ صلح کا موقع فراہم کرنے کے بجائے مزید تناؤ اور تکلیف کا باعث بھی تو بن سکتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہاں شادی کے ادارے کو فرد، خاص طور پر عورت کی ذہنی صحت پر فوقیت دی جا رہی ہے۔ آپ کا نقطہ اہم ہے، لیکن دیکھیں قرآن اسے مجبوری کے طور پر نہیں، ایک موقع کے طور پر دیکھتا ہے۔ آیت کا آخری حصہ دیکھیں، شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا کر دے۔ یہ امید کی ایک کرن ہے۔ یہ حکم اس مفروضے پر مبنی ہے کہ غصہ وقتی ہوتا ہے۔ جب دونوں ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں تو مشترکہ یادیں ہیں، بچے ہیں، روزمرہ کا تعلق ہے۔ یہ چیزیں دلوں کو نرم کر سکتی ہیں۔ امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ عدت کے دوران عورت کو زیب و زینت کرنی چاہیے، شاید اسی طرح وہ شوہر کے دل میں دوبارہ جگہ بنا لے اور وہ رجوع کر لے۔ تو یہ رشتے کو بچانے کی ایک آخری فعال کوشش ہے، نہ کہ کوئی سزا۔ یہ خوبصورت آئیڈیل ہے، لیکن یہ اس بات پر منحصر ہے کہ دونوں طرف خیر سگالی موجود ہو۔ اگر رشتے میں جذباتی تشدد یا شدید تلخی رہی ہو تو یہ آئیڈیل بہت جلد ایک خطرناک حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ خیر، فرض کریں کہ عدت کا وقت گزر جاتا ہے، تب قرآن کیا راستہ دکھاتا ہے؟ تب قرآن 2 واضح اور بہت مہذب راستے پیش کرتا ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ بس جب عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کو آئیں تو انہیں اچھی طرح سے اپنے عقد میں رکھو،
یا انہیں اچھے طریقے سے علیحدہ کر دو، اور اپنوں میں سے 2 صاحبان عدل کو گواہ بناؤ، اور جو اللہ سے ڈرتا رہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتا ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے بس اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ دیکھیں یہاں 2 ہی آپشن ہیں، یا تو اچھے طریقے سے رجوع کرو یا اچھے طریقے سے جدا ہو جاؤ، اور بے معروفن یعنی بھلائی کے ساتھ یہ لفظ 2 بار استعمال ہوا ہے۔ علیحدگی بھی عزت اور وقار کے ساتھ ہونی چاہیے، اور فقہ اہل بیت کے مطابق طلاق اور رجوع دونوں کے لیے 2 عادل گواہوں کی شرط اس عمل کو ذاتی غصے سے نکال کر ایک سنجیدہ سماجی عمل بنا دیتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں فوراً بعد تقوی، توکل اور غیبی رزق کی بات آ جاتی ہے۔ میں اس کے روحانی پہلو کو تو بالکل تسلیم کرتی ہوں، لیکن ایک عملی سوال ذہن میں آتا ہے۔ طلاق کے وقت انسان شدید جذباتی، سماجی اور مالی دباؤ میں ہوتا ہے، غصہ، خوف، مایوسی۔ کیا ایسے بحران میں کسی سے یہ توقع کرنا حقیقت پسندانہ ہے کہ وہ کامل تقوی کا مظاہرہ کرے گا؟ اور کیا یہ وعدہ کہ اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو، یہ لوگوں کو عملی کوششوں سے روک نہیں سکتا؟ یہ انسانی فطرت کا بہت بہت گہرا سوال ہے۔ قرآن یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے جذبات ختم ہو جائیں گے۔ تقوی کا مطلب جذبات کو دبانا نہیں، بلکہ ان کے باوجود صحیح اور انصاف پر مبنی فیصلہ کرنا ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے۔ جہاں تک توکل کا تعلق ہے تو اسلام میں توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا بالکل بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ جب کچھ صحابہ نے یہ آیت سن کر کام چھوڑ دیا اور عبادت میں لگ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ صحیح اور کوشش کرو۔ توکل کا مطلب ہے کہ اپنی پوری کوشش کرو، انصاف کے راستے پر رہو، اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم نے اپنا حصہ ڈالا تو وہ ایسے دروازے کھولے گا جن کا تم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ کوئی غیر فعال امید نہیں ہے، بلکہ ایک فعال جدوجہد کا انعام ہے۔ صحیح۔ یہ وضاحت اہم ہے کہ تقوی اور توکل عملی جدوجہد کے متبادل نہیں بلکہ اس کی بنیاد ہیں۔ اچھا، اب عدت اور مالی حقوق کی مزید تفصیلات پر آتے ہیں، خاص طور پر بچوں کے حوالے سے۔ جی، اگلی آیات اسی موضوع پر ہیں اور وہ اس فریم ورک کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہیں۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ لِيَنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے۔ ان عورتوں کو زمانہ عدت میں اپنی حیثیت کے مطابق وہاں سکونت دو جہاں تم رہتے ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ پھر اگر تمہارے کہنے پر وہ دودھ پلائیں تو انہیں اس کی اجرت دے دیا کرو۔ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، تنگ دستی کے بعد عنقریب اللہ آسانی پیدا کر دے گا۔ یہاں قوانین کی باریکی دیکھیں۔ حاملہ کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے تاکہ نسب واضح رہے۔ رہائش اور خرچ مرد کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر حکم دیا گیا ہے کہ انہیں تنگ نہ کرو۔ پھر بچوں کے حقوق آتے ہیں، اور یہیں پر ایک بہت ہی حیران کن نکتہ ہے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اگر وہ تمہارے لیے یعنی بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں اس کی اجرت دو۔ یہ ایک انقلابی تصور ہے۔ جس معاشرے میں اور آج بھی بہت سی جگہوں پر ماں کی خدمت کو ایک فطری غیر ادا شدہ ذمہ داری سمجھا جاتا ہے، وہاں قرآن طلاق کے بعد اس خدمت کو ایک باقاعدہ معاشی کام قرار دے رہا ہے جس کی اجرت واجب ہے۔ یہ عورت کے کام کی قدر کو تسلیم کرنے کا ایک بہت ہی جدید اور طاقتور بیان ہے۔ میں جدید کے بجائے آفاقی انصاف کا لفظ استعمال کروں گا۔ یہ اسلام کے معاشی نظام کی بنیاد ہے کہ کوئی بھی محنت بے قدر نہیں۔ یہ صرف عورت کے حقوق کا معاملہ نہیں بلکہ بچے کے حق کا بھی ہے۔ اس سے یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ بچے کی پرورش مالی تنازعات کا شکار نہ ہو۔ یہ پورا نظام باہمی مشاورت یعنی وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف اور ہر شخص کی مالی استطاعت لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ کے اصولوں پر مبنی ہے۔ یہ ایک مکمل معاشی اور سماجی تحفظ کا نیٹ ہے۔ جی، میں متفق ہوں کہ یہ اصول بہت گہرے ہیں،
لیکن اب سورہ کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، جہاں گفتگو کا رخ اچانک طلاق کے قوانین سے ہٹ کر پچھلی قوموں کی تباہی اور کائنات کی تخلیق کی طرف مڑ جاتا ہے۔ یہ منتقلی بہت اچانک محسوس ہوتی ہے۔ کیا ان دونوں حصوں میں کوئی گہرا ربط ہے، یا یہ صرف ایک تنبیہ اور نصیحت کے طور پر آخر میں جوڑ دیا گیا ہے؟ یہ سورہ کا سب سے لطیف اور گہرا نقطہ ہے۔ یہ اچانک منتقلی نہیں ہے، بلکہ یہ ان تمام قوانین کی بنیاد اور اتھارٹی کو واضح کرتی ہے۔ وَقَأَيَّم مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ 7 سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ اور ایسی کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا۔ وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی طرح زمین بھی۔ اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے بلحاظ علم ہر چیز پر احاطہ کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، یہاں پیغام یہ ہے کہ طلاق کے جو چھوٹے چھوٹے قوانین تم نے پڑھے ہیں، وہ کسی انسان یا معاشرے کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ اس ہستی کے حکم کا حصہ ہے جس کا حکم 7 آسمانوں اور زمینوں میں چلتا ہے۔ جس طرح کائنات کا نظام ایک عظیم حکمت، قدرت اور علم پر مبنی ہے، اسی طرح خاندان کا نظام بھی اسی حکمت کا ایک حصہ ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خاندان میں انصاف قائم کرنا کائناتی نظام میں انصاف قائم رکھنے کے مترادف ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بالکل، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک عظیم مصور اپنی پینٹنگ کے ایک چھوٹے سے کونے پر بھی اتنی ہی توجہ دیتا ہے جتنی کہ مرکزی تصویر پر، اور پھر آخر میں پوری پینٹنگ پر اپنا دستخط کرتا ہے۔ یہ آخری آیات ان آئلی قوانین پر اللہ کا دستخط ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ان حدود کو توڑنا صرف ایک سماجی غلطی نہیں، بلکہ اس کائناتی نظام سے بغاوت ہے جس کی بنیاد علم اور قدرت پر ہے۔ اسی لیے ان قوانین پر عمل کے لیے تقوی کی شرط لگائی گئی ہے۔ میں اس ربط کی گہرائی کو سمجھ سکتی ہوں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ سورۃ الطلاق صرف قوانین کا مجموعہ نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک یہ ایک مکمل الہامی نظام ہے جو علیحدگی کے مشکل وقت میں انصاف، رحمت اور مصالحت کو یقینی بناتا ہے، اور اس کی بنیاد اللہ کی کائناتی حکمت پر ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ ایک ایسا فریم ورک ہے جو انسانی جذبات کی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اسے اعلیٰ اخلاقی اصولوں کا پابند کرتا ہے، تاکہ معاشرے کی بنیادی اکائی یعنی خاندان ٹوٹ پھوٹ کے وقت بھی محفوظ رہے۔ تحفظ، عورت کی محنت کی معاشی قدر کو تسلیم کرنا اور علیحدگی میں بھی احسان اور بھلائی کا رویہ بلا شبہ آفاقی اور نہایت قیمتی ہیں، لیکن ان اصولوں کو لاگو کرنے کے لیے جو مخصوص قانونی شکلیں دی گئی ہیں، جیسے عدت میں ایک ساتھ رہنا، وہ آج کے دور میں نفسیاتی اور عملی طور پر نئے سوالات کو جنم دیتی ہیں۔ شاید ہمیں ان قوانین کی روح کو سمجھ کر اپنے زمانے کے مطابق بہترین اور رحم دلانہ حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی غور و فکر قرآن کا اصل مقصد ہے۔ یہ احکام ہمیں ایک بنیاد فراہم کرتے ہیں تاکہ ہم ہر دور میں انصاف اور رحمت کے اصولوں پر قائم رہ سکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان ہدایات میں گہری حکمت ہے، اور ان پر مزید سوچ بچار کی ضرورت ہمیشہ باقی رہے گی۔